السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اسلام اور خواتین میں میں رضوانہ عبید ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ورکنگ ویمن اور رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چونکہ یہ ایپیسوڈ ورکنگ وومن کے لیے بہت اسپیشل ہونے والا ہے، جس میں وہ بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہیں نہ کہیں جاب کرتی رہتی ہیں، کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں یا اسکول میں یا کسی آفس میں۔ وہ اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کریں، کیسے رمضان جیسے مقدس مہینے کو دیکھتے ہوئے عبادت کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں، اور اس طرح ہم اپنے 11 مہینے میں جو چیزیں کرتے رہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں پوری طریقے سے ہمارے روٹین جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں وہ بچے کو بھی اگنور نہیں کر سکتی، گھر کے فرائض کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، شوہر کی ذمہ داری، گھر کے جو دیگر افراد ہیں، اور اپنے ورک پلیس پہ جو وہ کام کر رہی ہیں، تو ان 24 ہی گھنٹے میں وہ اپنے سارے کام کو کس طرح مینیج کریں۔ تو اسی تعلق سے یہ ایپیسوڈ بنایا گیا ہے۔ دیکھیے، آج بھی تقریباً 25% خواتین جاب کرتی ہیں، حالانکہ سماج ان کو غلط سمجھتی ہے۔ سماج آج بھی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ان کو کسی نہ کسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی نہیں بن سکتی، ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی، ایک اچھی بہن نہیں بن سکتی۔ تو دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت جاب کرنا چاہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی مجبوری ہو، کوئی سنگل پیرنٹس ہوں، یا کوئی طلاق شدہ ہو، یا پھر بیوہ ہو گئی ہوں، یا پھر وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی بنا پہ کوئی مجبوری پہ ان کو جاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عورت کو جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، اور جو نیکی کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ جنت میں جائیں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی زور نہیں کیا جائے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورت بھی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھتی ہے، اس کی برائی، اس کی اچھائی، اس کے اعمال سب اس کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ، دوسرا مظلوم کی دعا، تیسرے وہ جو روزے دار ہیں، جو افطار کے ٹائم جو دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آج ہم خواتین کا کیا ہے؟ افطار کا ٹائم ہے، بجائے اس کے کہ ہم افطاری پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے بجائے ہم سب کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، گھر میں پکوڑیاں تلتے ہیں، تو کس کو کیا چیزیں پسند ہے بناتے رہتے ہیں، کس کو کیا چیزیں پسند بناتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ اتنا قیمتی ٹائم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، ہم نہیں مانگتے رہتے۔ ہم اپنی فریاد، اپنی دکھ، اپنی تکالیف لوگوں کے سامنے سنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ سے ہم نہیں کہتے۔ ہماری جو صحابیات کا کردار ہے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابیات جو ہیں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو بہت ایسی صحابیات ہیں جو شوہر کا یا اپنے گھر کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ حضرت زینب کا ذکر آتا ہے کہ وہ جنگل جاتی تھیں گھٹلیاں چننے، پھر وہ اس کو بازار بیچتی تھیں، اور اس سے جو رقم آتی تھی اس سے وہ گھر چلاتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اسلام کی سمجھ نہیں تھی، شریعت کو وہ مد نظر رکھ کے کام نہیں کرتی تھی۔ ایمان ان کی فرسٹ پرائرٹی تھی، اور انہوں نے ایمان کو اتنے مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، اسلام کو اتنے مضبوطی سے تھامے رکھا تھا۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو اگر ہم اسلام کو مضبوطی سے تھامیں تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
اس طرح دنیا اور آخرت دونوں میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیاوی کامیابی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور جن عورتوں کے بچے چھوٹے ہیں ان کو بریک فاسٹ لنچ بھی تیار کرنا ہوتا ہے، تو آپ پلیز ایسا کوئی لنچ یا بریک فاسٹ بنائیں جو زیادہ ٹائم بھی نہ لے اور بچوں کے لیے مفید بھی ہو، ان کی صحت کے لیے مفید بھی ہو۔ دیکھیے ویسے تو ساری خواتین جو ہیں ورکنگ ہیں، کچھ گھر میں کام کرتی ہیں، کچھ گھر اور باہر دونوں کوئی کام کرتی ہیں۔ ایسے میں چونکہ یہ اس ایپیسوڈ رمضان اسپیشل ہے، تو رمضان میں کس طرح ہم عبادت کریں۔ دیکھیں ہمیں صرف ایسا لگتا ہے کہ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ ہم جو قولی عبادت کرتے ہیں زبان سے، فار ایگزامپل کہ ہم نے نماز پڑھ لیے، نوافل پڑھ لیے، ذکر و اذکار کر لیے، تلاوت قرآن کر لیے۔ دیکھیے بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، بحیثیت بہن جو آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ اس کو پورا کرتے رہیں گے، جو بھی ہمارے فرائض ہیں اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہم عورتوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اگر ہم گھر کے کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں کہ مطلب ہماری یہی اوقات ہے، یہی حیثیت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے یا گھر میں رہنے کے لیے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ حالانکہ اگر اس کے بنسبت باہر کی زندگی دیکھا جائے تو یہ بہت ٹف ہے۔ شوہر کتنی مشقت سے اور کس کس طریقے سے ہمارے لیے ساری آسائشیں گھر میں مہیا کرتا ہے۔ وہ عورتیں جو مجبوری کے علاوہ کسی آفس میں یا کسی کالج میں جاب کرتی ہیں، یا ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں، میں ان کے نہ تو قائل ہوں اور نہ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو کام کرنا چاہیے، نہ ہی اپریشیٹ میں کر رہی ہوں۔ اگر اللہ نے کسی خاتون میں ایسی صلاحیت رکھی ہے جو وہ کسی کو پڑھا سکے، کسی کے کام آ سکے، تو میں اس چیز کے قائل ہوں۔ اگر آپ کو اگر آپ کسی کی جاب کر رہے ہیں، جاب کو برائے جاب سمجھ کے کرنا، تو میں اس چیز کے قائل نہیں ہوں۔ پھر مجھے ایسا لگتا ہے پھر خواتین کو گھر میں ہی رہنا بہتر ہے۔ بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عورتیں تجارت کے مسائل بھی پوچھا کرتی تھیں۔ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ اپنے دل اور دماغ سے بالکل نکالنا ہے کہ اگر ہم قولی عبادت کرتے ہیں تبھی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کیونکہ آپ چاہے زندگی میں جو کچھ بھی کر لیں، لیکن ایک اولاد کی اچھی پرورش، ایک اولاد کی ایک اچھی تربیت آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ چونکہ بحیثیت مسلم اگر میں بات کروں کہ ایک خواتین اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہوگی، انجینئر نہیں ہوگی، ٹیچر نہیں ہوگی، پھر کہیں نہ کہیں جو ہمارے گھر کی بچیاں ہیں ان کو ہمیں ایسے اسکول میں پڑھانا ہوگا جہاں میل ہیں، یا خواتین کو کچھ ایسی پرابلم ہو جائیں جہاں ان کو میل ڈاکٹر کو دکھانا ہو، تو ایسی صورت میں اگر ہم دیکھیں اور اسلام کو مد نظر رکھیں تو بہتر ہے کہ اگر ڈاکٹر اچھی نہیں ہوں گی اور لڑکیاں یا عورتیں یا پھر ٹیچر نہیں ہوں گی تو پھر ہمیں ظاہر سی بات ہے میل سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا۔ اور چونکہ گھر والے اس چیز کی اجازت تو دے دیں گے جاب کرنے کی، لیکن اس کے بعد پھر طرح طرح سے ان کو ٹارچر کرنا، فار ایگزامپل کہ اگر بیٹا بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، یا پھر شوہر کو کوئی پرابلم ہے، یا گھر میں ساس کو کوئی پرابلم ہو گئی، یا کسی کو کوئی پرابلم ہو گئی، تو اس کی کہیں نہ کہیں یہی وجہ بتائی جاتی ہے چونکہ بیوی یا بہو یا یا ماں گھر میں نہیں رہتی، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ پھر اس کو کہیں نہ کہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں سننا پڑتا ہے۔ چونکہ رمضان کی عبادت کے تعلق سے اگر میں بات کروں تو بے شک آپ صبح سے شام تک یا صبح سے دوپہر تک اپنے ورک پلیس پہ رہتے ہوں گے، تو جو ٹائم آپ کو فری ہوتا ہے، چاہے آپ ٹریولنگ کر رہے ہوں یا گھر میں آپ افطار بنا رہے ہوں، یا جس ٹائم بھی آپ فری ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پاس کچھ ایسی دعاؤں کی بک رکھا کریں، یا کچھ دعائیں یاد کر لیں، اس کو پڑھا کریں، یا بیگ میں چھوٹا سا قرآن رکھ لیں، اس کو پڑھا کریں، اور اسی طرح استغفار، ذکر و اذکار آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رات میں تراویح، تہجد، اس طرح جو بھی ٹائم آپ کو مل رہا ہے،
جس جس طرح چیزیں ہو پا رہی ہیں آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ بے شک آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی فری ٹائم مل رہا ہے، بریک ٹائم ہے، یا پھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یا گھر میں جو آپ کا ٹائم ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم آپ قرآن لے کر بیٹھیں اگر پاسبل نہیں ہو پا رہا ہے۔ چونکہ فرض نماز جو ہے وہ تو آپ کو پڑھنا ہے، روزہ آپ کو رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ کو چاہیے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ و استغفار کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں پڑھیں۔ اس طرح رمضان جیسی جو نعمت ہے، جو مہینہ ہے، اس سے بھی استفادہ حاصل کر لیں گے۔ اب میں اس ایپیسوڈ کا یہیں اختتام کرتی ہوں، اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔